أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا. الحمد میں لفظ ہے حمد. حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں تعریف کو. اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک لفظ ہے مدح. حمد اور مدح ان دونوں کا معنی ہے تعریف. حمد بھی تعریف کو کہتے ہیں، مدح بھی تعریف کو کہتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. حمد کہتے ہیں وہ تعریف جو کسی کی ذاتی خوبی پر کی جائے. وہ تعریف جو کسی کی ذاتی خوبی پر کی جائے. اور مدح کہتے ہیں وہ تعریف جو کسی کی ذاتی خوبی پر کی جائے یا کسی کی غیر ذاتی خوبی پر کی جائے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ حمد کہتے ہیں کہ وہ خوبی جو اس کی اپنی ہو، اس کے اپنے اندر ہو، اس نے کسی سے وہ خوبی لی نہ ہو، اس نے کسی سے وہ خوبی مانگی نہ ہو، اس کو کسی نے وہ خوبی دی نہ ہو. اور مدح کہتے ہیں چاہے وہ اس کی خوبی اپنی ہو، چاہے اس کو کسی نے عطا کی ہو. اب حمد جو ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے حمد صحیح نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ہی ہیں، نہ اسے کسی نے دی ہیں نہ اس نے کسی سے مانگی. اور مدح جو ہے یہ انسانوں کے لیے بھی بول سکتے ہیں. انسان میں جو خوبیاں ہیں وہ اس کی اپنی نہیں ہیں بلکہ اس کی اللہ کی عطا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں، اس وجہ سے اس میں خوبیاں آ گئی. یہ بات آپ حضرات کو سمجھ لگ گئی ہوگی. الحمد سب تعریفیں، سب خوبیاں اللہ کے لیے، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہان کا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو. رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو. اسی رب کا اگر معنی اور مفہوم سمجھ آ جائے تو انسان شرک بھی نہ کرے. انسان شرک بھی نہ کرے. دیکھیں نا، آپ کی تربیت میں مثال کے طور پہ استاذ ہے، والدین نے استاذ کو بچہ دیا کہ استاد جی آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، تو اس سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ استاذ اس بچے کے نفع نقصان کا یا اسی طرح جو ہے اس نے اس کے ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے. وہ استاذ اس کو رہائش بھی فراہم کرے گا، وہ استاذ اس کو کھانا پینا بھی فراہم کرے گا، وہ استاذ اس کے دوا دارو کا خیال بھی رکھے گا، وہ استاذ اس کی جو اس سے متعلقہ ضرورتیں ہوں گی وہ ان سب ضرورتوں کا خیال رکھے گا. بات سمجھ لگ رہی ہے نا؟ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری سب ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. یہ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا. عالمین عالم کی جمع ہے. عالمین عالم کی جمع ہے. عالم کہتے ہیں جہان کو.
یہاں جمع کا صیغہ لائے، یہاں جمع کا لفظ لے کر آئے، مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسے رب ہیں جو سارے کے سارے جہانوں کے پالنے والے۔ آس میں لگ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، تمام کے تمام جہانوں کے رب ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہان صرف یہی نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے جہان ہیں۔ یہ ہمارا جہان ہے کہ ہم انسان ہیں، ایک حیوانوں کا جہان ہے، اسی طرح ایک چیونٹیوں کیڑے مکوڑوں کا جہان ہے۔ کتنے جہان ہیں، کچھ جہان کا ہمیں پتہ ہے، کچھ جہان کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ کتنے جہان ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ایسی ذات ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، جو صرف انسانوں کو پالنے والا نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کو بھی پالنے والا ہے۔ وہ ایسا رب ہے جو ہماری سوچ میں ہو اس کو بھی پالنے والا ہے، جو ہماری سوچ سے بالا تر ہے وہ رب اس کو بھی پالنے والا ہے۔ ایسا الہ ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حالانکہ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کی بھی تعریفیں کرتے ہیں۔ میں نے اس کی کر دی، اس نے اس کی کر دی، اس نے میری کر دی، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ یہاں کہہ رہے ہو کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ کیسے ہو؟ یا اس طرح ہم جو آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، کہیں ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے؟ یہاں تو فرمایا جا رہا ہے، ہم اقرار کر رہے ہیں زبان سے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہاں پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں، کہیں یہ کوئی غلط تو ہم سے نہیں ہو رہا؟ اس میں بات دراصل یہ ہے کہ یہ کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم جو کسی استاذ کے پاس سیکھتا ہے، 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال اس نے سیکھا استاذ سے، اور پھر اس کے بعد وہ ماہر بن گیا، وہ جو کام بھی کر کے دے گا اور اس کام پر اس کی تعریف جو کی جائے گی، وہ تعریف حقیقت میں اس شاگرد کی نہیں ہوگی بلکہ اس کے استاذ کی ہوگی۔ ایسا ہے نا؟ یار بڑا اچھا تو نے کام کیا، کس استاذ کا شاگرد ہے؟ اس سے تو نے سیکھا ہے؟ یہ بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یار یہ حقیقت میں اس بچے کی تعریف نہیں ہے، یا بچے کی تعریف ہو یا نہ ہو، یا بچے کی بھی تعریف ہے لیکن حقیقت میں جو ہے یہ اس بچے کے استاذ کی تعریف ہے۔ اسی طرح ہم آپس میں جو ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب کو بنانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اسی طرح ایک انسان میں خوبیاں رکھنے والی ذات وہ کس کی ذات ہے؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے کسی انسان کی خوبی پر تعریف کرنا حقیقت میں اس کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس خوبی کے بنانے والے کی، اس خوبی کے پیدا کرنے والے کی۔ یہ چیز ہوگی ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کو تو